کعبے کی زبان، بریلی کا امام، ذرا بول دیں یار، بول دیا کر، امام احمد رضا خان کا بڑا احسان ہے ہم پہ، صحیح بتانے لگا ہوں، بڑا احسان ہے فضل بریلی کا، 1000 کتابیں لکھ کے ہمیں دے کے عقیدہ محفوظ کر دیا، نہ تو چوٹے نہ ڈکیت گلی گلی میں گھوم رہے تھے، اعلیٰ حضرت کا سونا جنگل، رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی، ایمان کے چوروں کی رکھوالی پھر رہے تھے، ایمان کے لٹیرے گلی گلی گھوم رہے تھے، میرے نبی کی محبت پہ ڈاکہ ڈالنے والے سب جگہ گھومتے گھومتے نا چرانے کے چکر میں لگے تھے، مگر حفاظت کی ہے تو بریلی کے کلندر نے کی ہے، سبحان اللہ۔ 1000 کتابیں لکھ دی ہیں، کتنی؟ کوئی ایک لکھتا تو ڈڈو کی طرح اٹھا کے دکھاتا یوٹیوب پہ ہم نے لکھی ہے، ہم نے لکھی ہے، میرے سرکار اعلیٰ حضرت تو دور میں لکھی ہیں کہ یوٹیوب کا بھی وجود ہی نہیں تھا، جو ہے اتنی کتابیں لکھ دی، ایک کتاب اور ہم نے نہیں کہا، لوگ کہتے ہیں سب تو حضرت ان کے اعلیٰ حضرت، ہم نے کہا ہم نے نہیں کہا، ہند والوں نے نہیں کہا، علماء بیٹھے ہیں، الدولۃ المکیہ کا جو حدود حرم میں لکھا تھا نا، صحن حرم میں لکھا تھا، 6 گھنٹے میں جواب دیا تھا، توجہ ہے، 6 گھنٹے میں کتاب لکھ کے جواب، ڈاکٹر صاحب آج اسے کمپیوٹر 12 گھنٹے میں چھاپ کے تیار کر رہا ہے، حضور اعلیٰ حضرت نے ہاتھوں سے 6 گھنٹے میں لکھ کے تیار کی، تو مکے کے مفتیوں نے، عرب کے مفتیوں نے کہا تھا، اش کرنے لگے، کہنے لگے حضرت نہیں ہے، حضرت نہیں ہے، یہ تو اپنے وقت کا کوئی اعلیٰ حضرت ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، عشق و محبت، عشق و محبت، نعرہ تکبیر، یاد رکھنا جو بریلی سے جڑا ہے، جو بریلی سے جڑا ہے دور میں وہ پکا ہے، اور جو بریلی سے کٹا ہے ہم نے اسے گمراہی کے راستے پہ جاتے دیکھا، نہیں بتا رہا ہوں، اس لیے اپنی نسلوں کو، ایک بزرگ نے مجھ سے کہا تھا، سید شیخ محمد نوری مدینہ منورہ کے علیہ الرحمہ انتقال فرما گئے، سرکار کے روضے کے خادم تھے، اب ان کے بیٹے ہیں، تو ان سے ایک بزرگ کی ملاقات ہوئی، 700 مرتبہ سرکار کے روضے کی حاضری ہوئی تھی، اپنے انڈیا کے تھے، ان سے میری ملاقات ہوئی، تو انہوں نے کہا حضرت سید شیخ محمد علی نوری حضور مفتی اعظم ہند کے مرید تھے، انہوں نے کہا تھا اپنی نسلوں کو بتا کے جانا، اپنی نسلوں کو پلا کے جانا مسلک اعلیٰ حضرت، بتا کے جانا مسلک اعلیٰ حضرت، اگر مسلک اعلیٰ حضرت پہ ہوگا تو کوئی مگر سے گمراہ کر ہی کوئی ناگلال اسے گمراہ نہیں کر سکتا، واہ واہ واہ، اس لیے کہیں سے اپنا رشتہ بریلی سے جوڑ لو، یہ مولوی کوئی پاگل نہیں ہے جو مسلک اعلیٰ حضرت کے نعرے لگاتے ہیں، یہ مولوی کوئی پاگل نہیں ہوں گے جو مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگاتے ہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کا ہمارے اوپر احسان اتنا بڑا ہے کہ ہم مر جائیں گے اگر اعلیٰ حضرت کا احسان مکمل نہیں ہوگا، سبحان اللہ سبحان اللہ، ہم مر جائیں گے اگر اعلیٰ حضرت کا احسان پورا نہیں کر سکتے، اعلیٰ حضرت کا اتنا بڑا احسان ہمارے سنیوں کو، سبحان اللہ۔ اور ایک بات اور کہہ دوں آپ کو، فتوے لکھنے کے لیے اپنے دارالعلوم میں فتوائے رضویہ کو رکھتے ہیں، جب کام کسی کتاب پر نہیں چلتا تو کہتے ہیں یار امام احمد رضا کی ذرا کتاب اٹھا لو، اعلیٰ حضرت کہتے ہو منہ سمجھ آتا ہے، بولے امام احمد رضا کی کتاب اٹھا لو، ذرا فتوائے رضویہ کو اٹھا لو، وہ حل کر دے گی، اللہ کا فضل ہے، دشمن بھی اگر مسئلے حل کرتے ہیں، فتوے دیتے ہیں تو میرے امام کی فتوائے رضویہ کو اٹھا کر 32 جلدوں میں لکھ کے فتوا ہمارے اوپر احسان کیا ہے، ہمارے ایمان کی حفاظت، اس لیے کہیں نہ کہیں سے اپنے رشتے کو بریلی سے جوڑ لو، کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اس لیے ضرورت ہے اعلیٰ حضرت کو پڑھ لو۔ جو دلی کے رام لیلا میدان میں ماجد دیوبندی بیٹھا تھا، وہ دیوبند کا شاعر ہے، آپ جانتے سب لوگ، آپ بھی جانتے ہوں گے، بہت بڑا قلمکار ہے، بیٹھا تھا، ایک شاعر صاحب کھڑے ہوئے، تو اس نے شاعر صاحب نے نعت کے کچھ اشعار پیش کرے، تھوڑا کمزور تھے، توجہ ہے، ان اشعاروں میں کچھ کمزوری تھی،
میرے نبی کی شان کے اعتبار سے کچھ کمزوری تھی، ہلکے تھے. تو ماجد دیوبندی کے یہ جملے تھے. حضرت ٹھہرو، شاعر صاحب رکو، اگر نعت لکھنا سیکھنا ہے نا تو امام احمد رضا کی ہدایت کے بخش سے نعت لکھنے کا طریقہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. دلی کے رام لیلا گراؤنڈ کے ہی جملے ہیں کہ اگر نعت لکھنا سیکھنا ہے نا تو امام احمد رضا کی ہدایت کے بخش کا مطالعہ کر لو، پڑھ لو، نعت لکھنا آ جائے. آواز سبحان اللہ سبحان اللہ. اور میں نے تو حضرت بڑے بڑے جلسوں میں یہ چیلنج کیا ہے، ہم سب چھوڑ دیں گے، ہم سب چھوڑ کے تمہاری طرف آ جائیں گے، صرف ہدایت کے بخشش کا جواب لا دو. کیا بات ہے، واہ 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 واہ، زندہ باد. ہدایت کے بخشش کا جواب لا دو. رودرپور میں اتراکھنڈ میں کیا تقریر کرنے لگا تو ممبر پہ ایک سڑا ہوا پیر بیٹھا تھا، کہنے لگا اور مسئلہ کے حالات کا نعرہ کم لگاؤ. میں نے کہا اس کالیا کا لگاؤ، ایک نہیں لکی اس کا لگاؤ، درمنڈا اس کا لگاؤ. میں نے کہا روک، امام احمد رضا خان کی ایک کتاب کا جواب دے دے، سب چھوڑ کر تیرے پیچھے آ جاؤ، صرف ہدایت کے بخشش کا جواب دے دے. ایسے بیٹھے رہتے. میرے امام کا بڑا احسان ہے، انشاءاللہ کبھی یہ موضوع ہوا تو پھر بات ہوگی. بس